اللہ اللہ اللہ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 34 سورہ قلم کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ متقین کے لیے، متقین اسے کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں، سچی پکی توبہ کریں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، اور بالفرض کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ بے شک ڈر والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس آخرت میں جنات النعیم، چین کی جنتیں ہیں، چین کے باغ ہیں۔ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد ہم پھر اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا، جیسے کہ دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، آسائش ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آتی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں اور ان مخلص فرمانبرداروں کو، ان ظالموں، معاند، باغیوں، کافروں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہماری نسبت ایسا گمان فاسد ہے۔ یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، آخرت میں ہم جائیں گے تو اے مسلمانوں تم سے اچھی نعمت ملیں گی۔ تو فرمایا کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، مسلمانوں کو عیش و آرام کی نعمتیں آخرت میں ملیں گی اور مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی جہالت کی وجہ سے کیسی باتیں تم کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ کیا کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی جو منقطع نہ ہوں اس مضمون کی، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو، یعنی اپنے لیے جو تم دعویٰ کرتے ہو تمہیں وہ ملے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر اور کرامت کا جو تم دعویٰ کرتے ہو، کیا یہ کوئی تم سے وعدہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے، سلہم، اے محبوب آپ ان سے پوچھیں، یعنی ان کفار سے پوچھیں، ایہم بذالک زعیم، ان میں کون سا اس کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کریں اور ذمہ دار بنیں، یعنی ہے ان کے پاس ایسا جو اس بات کی ضمانت لے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں کے برابر یا مسلمانوں سے اعلیٰ نعمتیں ملیں گی۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ حقیقت میں وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ان سے ہے، نہ کوئی وعدہ ہے، نہ کوئی ان کا ضامن ہے اور نہ کوئی ان کی موافقت کرنے والا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود
فلا یستطیعون، جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی۔ ساکھ کے لفظی معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پنڈلی سے، چہرے سے، ہاتھ سے، جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ وہ جسم سے پاک ہے، جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو یہاں ساق سے کیا مراد ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ساق کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جمہور کے نزدیک کشف ساق کا کھولنا شدت اور صعوبت امر سے عبارت ہے جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ یعنی جمہور کہتے ہیں کہ کشف ساق کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت حساب اور کتاب کے وقت جو شدت ہوگی اور معاملات جو مشکل ہوں گے، یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے، یعنی قیامت میں وہ وقت جو حساب کتاب کا ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ سلف کا یہی طریقہ ہے، یعنی بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں۔ یعنی یوم یکشف عن ساق کے معنی کے متعلق جمہور یہ کہتے ہیں، سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اس معنی پر ایمان لاتے ہیں جو معنی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور ہم اس معنی پہ بحث نہیں کرتے۔ ہاں، جمہور نے اس کی تعویل سمجھانے کے لیے لی کہ ایک وقت وہ آئے گا قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب کے لیے لوگ پیش ہوں گے، تو وہ بہت شدت کا وقت ہوگا اور اس وقت معاملات بہت سخت ہوں گے۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کو بلائے جائیں گے۔ یعنی کفار منافقین امتحان کے طور پر، توبیخ کے طور پر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ دعوت دی جائے گی کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی پشتیں، ان کی کمر تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ بڑی شرمندگی ہوگی کہ اللہ کے نیک بندے مسلمان اللہ کے حضور سجدہ کر رکھے ہوں گے اور یہ جھک نہ سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نیچی نگاہیں کیے ہوئے، کہ ان پر ذلت، ندامت، شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب وہ تندرست تھے، اور اذانوں و تکبیروں میں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی۔ تندرست ہونے کے باوجود اللہ کے حضور وہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہاں سجدے سے محروم رہے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلاتا ہے اسے میں سزا دوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے اپنے عذاب کی طرف۔ اس طرح کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود
انہیں تندرستی دیں گے، انہیں روزی دیں گے، انہیں سب کچھ ملتا رہے گا، اور لمحہ بلمحہ وہ عذاب سے قریب ہوتے جائیں گے، عذاب ان سے قریب ہوتا جائے گا، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، یعنی میرا عذاب شدید ہے۔ ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ کیا اے محبوب آپ ان سے رسالت کی تبلیغ پر اجرت مانگتے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں۔ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں، اور تاوان کا ان پر ایسا بار گرا ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اے محبوب یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ تم ایمان لاؤ گے تو مجھے اتنا تمہیں تاوان دینا ہوگا، ایسی بات تو ہے نہیں، پھر کس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ ان غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں اس سے جو کچھ کہتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں جو وہ ان کے حق میں فرمائے، ان کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ قیل انہ منسوخ بآیت السیف، یہ کہا گیا کہ یہ حکم جہاد کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، یعنی قوم پر تعجیل غضب میں، غضب کی جلدی کرنے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب اس حال میں پکارا کہ ان کا دل گھٹ رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں غم سے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی نعمت ان کی خبر کو نہ پہنچ جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو اور ان کی دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو ضرور میدان میں پھینک دیے جاتے الزام دیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ فاجتباہ ربہ، تو انہیں ان کے رب نے چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اپنے قرب خاص والوں میں انہیں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر آپ کو گرا دیں گے۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔ یہاں فرمایا گیا بے شک کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرا دیں گے، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں شعراء آفاق تھے، پورے عالم میں ان کی شہرت تھی کہ یہ نظر بد لگانے کے ماہر ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس پر نظر لگا رہے ہیں، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھیں، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا خود یہ حیرت کی بات ہوتی تھی، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد بھی مثل ان کے اور مقاصد کے جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی. یعنی جس طرح کافر دن رات مکر و فریب کرتے تھے وہ بیکار گئے، اسی طرح یہ نظر بد لگانے کی کوششیں بھی ان کی بیکار گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر بد لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے. 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں انہیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، بلکہ بہتر یہ کہ روزانہ ہی دم کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے، جب یہ آپ کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ یعنی قرآن مجید تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے. بعد نے کہا کہ ذکر للعالمین یہاں ذکر سے مراد فضل و شرف ہے. اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے فضل ہیں اور شرف ہیں. ان کی طرف جنون کی نسبت کرنا، انہیں مجنون کہنا، یہ کورے باطنی ہے، یعنی ایسا شخص باطنی طور پر اندھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو کس انداز میں بیان کیا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، خود رب العالمین نے جواب دیا اور اس گستاخ پر اپنا عذاب نازل کیا. کبھی عذاب اس طرح آتا ہے گستاخ پر کہ آسمان سے بجلی گرتی ہے، کبھی وہ طوفان میں ہلاک ہوتے ہیں، کبھی سیلاب میں ہلاک ہوتے ہیں، کبھی ناگہانی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ گستاخوں کا سر قلم کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، بیداری نصیب فرمائے، اور وہ ولولہ مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ کسی کو، کسی کافر کو، کسی بدعقیدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی جرت ہی نہ ہو. اور جو پوری دنیا میں اس وقت گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے. اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ قلم کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے اور اس کی نصیحتوں سے ہمیں روشن منور فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ